تجھ لیکن زندہ ہے نویان؟ کہاں ہے وہ؟ آرطغرل کو پتہ ہے یہ۔ قبیلے جانے والے تمام راستے بند کر دو۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ نویان نے اپنے کچھ آدمی قبیلے میں بھیجے تھے۔ دراصل وہ حائمہ خاتون کو بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سارے آدمی مارے گئے۔ اس قسط کے آغاز میں نویان کے ڈیرے پر سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے۔ نویان اپنے آپ کو ایک قبر کے نیچے دفن کر لیتا ہے اور پھر الو بلگے اپنا ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک منگول سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور الو بلگے کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ الو بلگے قبر پر کان رکھتا ہے اور کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں نویان قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ تجھ لیکن زندہ ہے نویان؟ کہاں ہے وہ؟ آرطغرل کو پتہ ہے یہ۔ قبیلے جانے والے تمام راستے بند کر دو۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے کہ قبیلے کی طرف جانے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ میں آج جیت والے دن کو سوگ والا دن نہیں بننے دوں گا۔ اس کے بعد وہ غصے سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ دوسری طرف غار میں تیتیکن کو اچانک ہوش آ جاتا ہے، جس پر ابن العربی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو کا خاص سپاہی دمرل اپنے ساتھی سپاہیوں کو اکٹھا کر کے ایک خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ارطغرل بھائی کو موت کی سزا ہوئی تو یہ نویان کی جیت ہوگی، اس لیے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد وہ جوش میں کچھ نعرے وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کائی قبیلے کے جرگے والے آدمیوں سے ملاقات کرتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ارطغرل غدار ہے؟ جس پر وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ارطغرل کو غدار نہیں سمجھتے اور جرگے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اتنے میں حکیم ارطغرل اور گندوگدو بھی قبیلے میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ گندوگدو اپنے سپاہی دمرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھی سپاہی ایک پہاڑی کے قریب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ان کو خفیہ طریقے سے قبیلے میں لاؤ گے۔ آج قبیلے میں جرگے کا دن تھا، اس لیے ہر طرف ہلچل ہو رہی تھی۔ جرگے والے آدمی کرکٹ سردار کے خیمے کے پاس اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں گمستیکن گندوگدو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں کرکت یا کسی اور کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، لیکن اگر ارطغرل کو موت کا فیصلہ سنایا گیا تو تم کوئی غلط کام مت کرنا۔ گندوگدو کہتا ہے یہ جرگے کے فیصلے پر منحصر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اگر آج ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اوغز قبیلے بکھر جائیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور گندوگدو سے کہتا ہے کہ ہمیں ارطغرل کو جرگے میں لانا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ابن العربی تیتیکن کو لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ گائکلی اور ایک درویش بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منگول بھی پیچھے اسی راستے پر آ جاتے ہیں اور ان کا نشان تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک منگول کہتا ہے کہ ہمیں فوراً نویان کو بتانا ہوگا۔ پھر وہ ایک آواز نکالتا ہے جس کے بعد نویان اور الو بلگے پہاڑی کے اوپر سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ نویان کہتا ہے وہ تیتیکن کو لے کر قبیلے میں جا رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دہلی دامیر جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں دہلی دامیر حلیمہ کو رکنے کا کہتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے کہ میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے، اب یہ مزید نہیں چل سکتا، اس لیے تم نکل جاؤ، میری وجہ سے تم بھی آہستہ ہو جاؤ گی۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے میں آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ دہلی دامیر پھر اسے غصے سے کہتا ہے کہ تمہارا مشن بہت ضروری ہے، اس لیے تم چلی جاؤ۔ اتنے میں تانگوت اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک منگول سپاہی دہلی دامیر کی ٹانگ پر تیر مارتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے۔ تانگوت فوراً آ کر دہلی دامیر کی گردن پر خنجر رکھتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے انہیں مت مارو، میں تمہیں وہ کاغذات دے دوں گی۔ اس کے بعد وہ کاغذات تانگوت کے حوالے کر دیتی ہے۔ تانگوت کاغذات چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو مار دو اور حلیمہ سلطان کو میں نویان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو ارطغرل کو جرگے میں لانے کے لیے پنجرے والے خیمے میں پہنچتا ہے۔ اس دوران ایک بڑی تعداد میں سپاہی اور لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ارطغرل گندوگدو سے تیتیکن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ارطغرل کہتا ہے چلو پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور گندوگدو اسے لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف دہلی دامیر کو منگول مارنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن عین اسی وقت ایک تیر آتا ہے اور سیدھا منگول کے سینے میں لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منگول بھی دہلی دامیر کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن وہ شخص اس پر بھی تیر چلا دیتا ہے، جس کے بعد تانگوت کے دونوں ساتھی ادھر ہی گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تانگوت گھوڑے کے پیچھے چھپ کر اس شخص کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ شخص دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان کے پاس آتا ہے اور ایک تلوار دہلی دامیر کی طرف پھینکتا ہے۔ دہلی دامیر وہ تلوار پکڑتا ہے اور اس آدمی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔
दरअसल ये आदमी सुंगर तेकिन था। दूसरी तरफ दुमरुल अर्तुल के साथियों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कबीले में आज जरगा होने वाला है, इसलिए गोंदोगदो भाई ने कहा है कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाना। इसके बाद वो साहब दुमरुल के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुर्तेकिन को कबीले की तरफ लाया जा रहा होता है। इतने में गायकली ज़मीन के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। उन्होंने हमारा निशान ढूंढ लिया है और वो आ रहे हैं। निशान मिटाए गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि हम पीछा कर रहे हैं। वो यहीं हैं। इसके बाद नुयान भी उसी रास्ते की तरफ चल पड़ता है जिस तरफ वो गए थे। इतने में गायकली तुर्तेकिन को उठाकर एक गार के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून भी जरगे में जाने की तैयारी करती हैं। फिर वो गोकचे को बैठ बेचकर सलजान से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि हमारा सिपाही दुमरुल अर्तुल के साथियों को खुफिया तौर पर कबीले में लाएगा। मैं और गोंदोगदो जरगे में होंगे। अब ये तुम्हारा मिशन है कि अगर कुछ भी गलत हुआ या अर्तुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम ऐसा नहीं होने दोगी। अब ये कमांड तुम्हारे हाथ में है। सलजान कहती है आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद हाइमा खातून आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने खेमे से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ कारबिक कोरको सरदार के पास जाता है और कहता है कि गोंदोगदो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, इसलिए जरगे का फैसला होने के फौरन बाद आप उसे गिरफ्तार करवा दोगे और अर्तुल के खात्मे तक उसे अपने कंट्रोल में रखोगे। दूसरी तरफ नुयान भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है जहां तुर्तेकिन को एक गार में लाया गया था। गार के अंदर दरवेश कहता है कि अगर वो अंदर आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। इब्नुल अरबी कहते हैं परेशान मत हो, जिस अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को मकड़ी के जाले की मदद से बचाया था वो हमारी भी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुल को जरगे की तरफ लाया जा रहा होता है। इस तरह दुर्गा के लोग लगातार उसे गद्दार और कातिल कह रहे होते हैं। इतने में दुमरुल एक घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के मरकजी दाखिले पर पहुंचता है। दरअसल उस गाड़ी में उसने अर्तुल के साथियों को छुपाया हुआ था। दुर्गा का सिपाही उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। दुमरुल कहता है कि मुझे हाइमा खातून ने एक काम के लिए भेजा था। फिर वो सिपाही गाड़ी को चेक करने के लिए पीछे जाता है। इतने में सलजान वहाँ पहुँचती है और गुस्से में दुमरुल को कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं कि मैं फ़ौरन ये गंदा कबीला छोड़कर जाना चाहती हूँ और तुम अभी यहीं खड़े हो। जिसके बाद वो सिपाही दुमरुल को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है और इस तरह दुमरुल घोड़ा गाड़ी लेकर कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।